اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر الناس المعین بحمد اللہ۔ تاریخ کے دروس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج اسی گزشتہ ٹاپک کا تسلسل ہے جہاں پر ہم نے عربین پیننسولا بیفور اسلام، عربستان یا شبہ جزیرۃ العرب اسلام سے پہلے کیسا تھا، اس کے ملٹیپل کنڈیشنز کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ آج کی گفتگو ہم جو عربستان ہے، جو آج کے زمانے کے کئی ممالک کا مجموعہ ہے، جس میں سعودی عرب بھی ہے، عمان بھی ہے، یو اے ای بھی ہے، یمن بھی ہے، سیریا بھی ہے، فلسطین بھی ہے، سب کا مجموعہ ہے۔ اس دور میں پولیٹیکل کنڈیشن کیا تھی؟ جیسا آپ جانتے ہیں کہ ساؤترن ریجن جو یمن کا ہے، اور ہم نے کہا کہ جہاں پر پاپولیشن اچھی خاصی ہے کیونکہ وہاں پر واٹر ریسورسز اچھے ہیں، برسات بھی ہے، ندیاں بھی ہیں، آبادی اسی بنا پر جمع ہوئی، سویلائزیشن آئی، تمدن بنا، حکومتیں بنی، لاس آئے، ریگولیشنس آئے۔ اس دور میں جو یمن کا تھا نظام کے اعتبار سے، سسٹم کے اعتبار سے سب سے بہترین تھا۔ اس ایریے میں توجہ کیا آپ نے، اس ایریے میں، کیونکہ ثقافت کی بنا پر انسان کی تعقل میں اضافہ ہوتا، سسٹم میں اضافہ ہوتا، نظام میں اضافہ ہوتا۔ اور آپ اسی دور میں دیکھیں کہ تاریخ کو جب پلٹ کر دیکھیں، اسی یمن میں سابعین کا اسٹیٹ تھا، جس کسی ایک رولر اس زمانے میں بلقیس، دا کوین آف سبا، ملکۃ السبا، جناب سلیمان کے واقعے میں تذکرہ پایا جاتا ہے۔ ایک باتمدن اسٹیٹ کے طور پر تھا، سابعین اسٹیٹ۔ جناب بلقیس، آپ خود اب واقعہ دیکھیں، جو گفتگو ہے اپنے وزیروں کے ساتھ، اندازہ ہوتا ہے کہ ایک متمدن ملکہ تھی، اور اس کے وزیر بھی تمدن کے حامل افراد تھے، سیولائزڈ لوگ تھے۔ توجہ کیا آپ نے، یہ کہاں کی بات ہے؟ یہ یمن کی، جو ساؤتھ ہے، ساؤترن ریجن ہے۔ اگر آپ نارتھن ریجن جائیں، جو آج کے زمانے کا لیونٹ، شامات ہم کہتے ہیں، جس میں سیریا بھی ہے، لیبنان بھی ہے، فلسطین بھی ہے، جارڈن بھی ہے، وہاں پر بھی ہم نے کہا کہ نیچرل واٹر ریسورسز زیادہ تھے، کھیتیاں اچھی خاصی ہوتی تھیں، وہاں پر بھی تمدن فارم ہوا، اور وہاں پر رومن امپائر کا تسلط تھا۔ ان کے ماتحت اسلام سے پہلے وہ علاقہ زیر نگران تھا، ایک رولز ہے، ریگولیشن ہے، اور ایک سیولائزیشن بھی وہاں پر موجود تھی۔ اور یہ روم سے، یعنی کہ یورپ سے، یہ علاقہ کا کافی نزدیک ہے، یعنی اس دور میں یہ یورپ کا آخری حصہ شمار کیا جاتا تھا، روم کی حکومت کا آخری حصہ۔ اس کے بعد سے دیکھیے آپ، ایک طرف سے ایران تھا اور ایک طرف سے حجاز۔ توجہ کیا آپ نے، یہ روم کا آخری حد شمار کی جاتی تھی، شامات، لیونٹ ایریا جو انگلش میں کہتے ہیں آپ۔ سینٹرل آئیں گے حجاز، آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر آبادی بھی کم تھی، ریسورسز بھی واٹر کے کم تھے، تمدن فارم نہیں ہوا تھا، اس بنا پر وہاں پر حکومت، بالخصوص مکے میں تو حکومت بھی تھی نہیں، کیونکہ حجاز میں مدینہ بھی اور مکہ بھی ہے، ہم دونوں کو کمپیئر بھی کریں گے۔ اگر مدینہ کی سائڈ آئیں تو وہاں پر دو بڑے قبیلے، پھر بھی مدینہ ایک ایگریکلچرل پوٹینشیل ایریا تھا، کچھ حد تک وہاں پر پانی تھا، وہاں پر یہ دو بڑے قبیلے اس مدینے کو رول کرتے تھے، کس کے ساتھ؟ یہودیوں کے ساتھ مل کر۔ لیکن پھر بھی آپ دیکھیں، ایک حکومتی نظام نہیں تھا، ایک ٹرائبل فریم ورک تھا۔ اگر آپ مکہ آ جائیں تو مکے میں اور بھی کمیاں تھیں، وہاں پر کئی قبائل تھے، اس قبائل کے جو چیف ہیں، رئیس ہیں، وہ لوگ مکے کے امور کو وہ چلاتے تھے، لیکن اپنے اپنے اعتبار سے کوئی ایسا سسٹم نہیں تھا، اپنی مرضی کے مطابق وہ لوگ مکے کے چلاتے، ایک حکومتی شکل، ایک سسٹمیٹک شکل موجود نہیں تھی۔ اور ساتھ ہی ساتھ دیکھیے آپ، اسی حجاز میں
ایک سیکرڈ منتھ جسے ہم کہتے ہیں کہ ماہ حرام، مقدس مہینے، اور اسی مقدس مہینے میں نسی کا مسئلہ تفصیل سے بیان کروں گا۔ پہلے مقدس مہینے کیا ہے؟ 4 مہینے ہیں، محترم ہیں۔ جب حضرت ابراہیم نے کعبے کی بنا ڈالی تو آپ نے حج بیت اللہ کے مناسک کو انجام دینے کے لیے 4 مہینے معین کیے۔ توجہ کیا آپ نے، 4 مہینے جسے ماہ حرام کہتے ہیں، 4 مہینے ہیں۔ وہ 4 مہینے کیا ہے؟ یہ رجب، ذیقات، ذی الحج، محرم۔ جناب ابراہیم نے کعبے کی بنا ڈالنے کے بعد یہ 4 مہینے معین کیے ہیں تاکہ کعبے کی لوگ زیارت کریں، کعبے کی طواف کریں، آئیں۔ توجہ کیا آپ نے۔ اور اس مہینوں میں حرام اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر قتل کرنا حرام ہے، جنگ کرنا حرام ہے، غارت گری کرنا حرام ہے۔ یہ تمام چیزوں سے دور اختیاری کرتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت مشغول رکھنا اس مہینوں میں، اللہ کے گھر کی زیارت کرنا ہے، طواف کرنا ہے، مناسک کعبہ انجام دینا ہے۔ توجہ کیا آپ نے۔ عمرہ بھی تھا اور حج بھی تھا اسی دور میں، عمرے کو بھی جایا کرتے تھے اور حج کو بھی جایا کرتے تھے۔ جنگ کر رہے ہیں، جنگ چھوڑ دو، قتل غارت گری چھوڑ دو، سب چھوڑنے کے بعد اب لگ جاؤ اللہ کی عبادت کے لیے۔ وہ 4 مہینے جو آپ کے سامنے ہیں، رجب، ذیقعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ مہینے رجب کو اس لیے قرار دیا تاکہ وہ عمرے کے مناسک کو انجام دے 1 مہینے کے لیے، کیونکہ عمرہ چھوٹا ہوتا ہے، تو اسی لیے آج بھی ہمارے یہاں ماہ رجب میں جو حضرت ابراہیم کے دور سے شروع ہوا تھا، آج بھی ماہ رجب میں عمرہ کرنا بے انتہا زیادہ ثواب ہے، تاکید ہے۔ اور حج کے لیے 3 مہینے ہیں، ذیقعدہ، ذی الحج اور محرم۔ حج ہوگا ذی الحج میں، لیکن اس کے لیے تیاری کرنا، لوگ کئی شہروں سے آ رہے ہیں مکے کی طرف، یقیناً سفر کے لیے وقت بھی چاہیے، زمان چاہیے۔ وہ زمان کب شروع ہوگا؟ وہ زمان ذیقعدہ سے شروع ہوگا۔ اگر کوئی حج کا ارادہ کر رہا ہو تو ذیقعدہ سے سفر کرے۔ اس دور میں پیدل سفر کرتے تھے، گھوڑوں پہ سفر کرتے تھے، یقیناً جتنا طولانی سفر ہوگا مدت بھی لگے گی۔ لوگ حج مکے تک پہنچنے کے لیے ذیقعدہ سے اپنے سفر کا آغاز کرتے تھے، اور ذی الحج میں جب پہنچنے کے بعد کعبے میں حج کو انجام دیتے تھے، اور محرم میں اپنے اپنے گھر پہنچتے تھے۔ توجہ کیا آپ، اسی بنا پر 3 مہینے حج کے لیے مخصوص ہو گئے، ذیقعدہ، ذی الحج اور محرم۔ اور اس مہینے کو بھی حرام کہا جاتا ہے، جس میں قتل کرنا، جنگ کرنا، غارت گری کرنا حرام ہے، تاکہ عبادت حج کو انجام دے سکے آسانی کے ساتھ۔ یہ حضرت ابراہیم کا دین کا حصہ تھا، اور بہترین ہے، جہاں پر ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ماہ رجب ہو، ماہ رمضان ہو، یا ماہ ذیقعدہ، ماہ ذی الحج ہو، اپنے آپ کو بھی یہ دنیاوی کشمکشوں سے دوری کرتے ہیں، اپنے آپ کو عبادت کی طرف نزدیک کرنا ہوگا۔ اور اسی میں آپ یہاں پر دیکھیں، کیونکہ زمانہ جاہلیت ہے، اور میں نے پچھلے ریکارڈنگ میں بھی کہا تھا، حرام مہینے ہونے کے باوجود بھی یہ لوگ آپس میں جھگڑا کیا کرتے تھے، آپس میں جنگ کیا کرتے تھے، غارت کیا کرتے تھے۔ اب کیونکہ ان میں یہ رائج تھا، کیونکہ ابراہیمی آئین رائج تھا کہ یہ مہینوں میں جھگڑا نہیں ہونا ہے، جنگ نہیں ہونا ہے، تو وہ لوگ مہینوں کو تبدیل کر دیتے تھے، مہینوں کو پوسٹ پون کرتے تھے، تاکہ غارت گری کر سکیں، جنگ کر سکیں، قتل کر سکیں۔ قرآن کہتا ہے، اسے کہتے ہیں نسی۔ کیا کہتے ہیں؟ نسی یعنی کہ پوسٹ پون کر دینا، مہینوں کے آرڈر میں چینج لے کر آ جانا حرام ہے۔ توجہ کیا اس میں یہاں پہ۔ اور اسے بہت ہی محرم اور بہت ہی حرام فعل کے طور پر شمار کیا جاتا ہے، جہاں پر ہم مہینوں کی سیریز کو تبدیل کر رہے ہیں۔ جو سیریز پہلے سے معین ہے وہی ہونا چاہیے، لیکن انسان کیا کر رہا ہے وہاں پر دور میں، زوال جاہلیت میں، اپنے فلاں شخص سے انتقام لینا ہے، جنگ کرنا ہے، قتل کرنا ہے، غرض کرنا ہے، اپنے غرض کو پورا کرنے کے لیے وہ نظام تکوین میں جو ہمارا فزیکل نظام ہے اس میں تبدیلی لے کر آ رہا ہے۔ خدا اس چینج کو
پسند نہیں کرتا، خدا کی سنت ہے، اور خدا اپنی سنت کو تبدیل کرنے کا کسی کو حق نہیں دیتا۔ یہ مکمل طور پر 3 ویڈیوز میں ہم نے مکمل اسلام سے پہلے عرب کیسا تھا تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، اور انشاءاللہ اب اسلام جب آیا تو یہ عرب کا جو خطہ ہے اس پر کتنا امپیکٹ کیا وہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے، والحمدللہ رب العالمین۔